زخم بھی تازہ تھے اور ہم نے 3 شکستیں کھائیں لگاتار، اور اس کے بعد شرم الشیخ میں جو ہے وہ بڑی کانفرنس ہوئی جس میں پی ایم صاحب بھی گئے، تو کافی موضوع. لیکن ابھی دانش بھائی نے بھی ایک بات کی مودی کی، تو پہلے میں نے کہا میں شروعات کرتا ہوں مودی سے ہی، بہتر ہے کنٹینیوٹی ہوگی اور مودی کو مزہ آئے گا. مودی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں نا تو انڈیا سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب غزہ کی کانفرنس ہوئی اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تازہ جو ٹویٹ کے ذریعے حمایت کی گئی اس کانفرنس، بے شک بعد میں فلسطین نے بھی مانا، اس کا ان کا اپنا ایشو ہے، لیکن ہمارے کولیگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کے بڑی عزت ہے ان کے لیے. تو اسحاق ڈار صاحب نے خود یہ نیشنل اسمبلی میں ایڈمٹ کیا کہ پی ایم صاحب نے جلدی میں اس کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مودی شاید اس کو جلدی سمجھ میں بیٹھا، مودی نے اتنے دن میں حملہ کر دوں گا. او مودی تم کیا کر پاؤ گے؟ پہلے تو کچھ بھی تمہیں جواب نہیں ملا، اس مرتبہ اگر تم نے حملہ کیا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود میزائل پہ سوار ہو کے تمہارے علاقوں میں آ کے آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ دنیا زندگی تک آپ جو ہے نا یہاں یہ یاد رکھیں گے. شہباز صاحب آپ کو یہ الفاظ پنچ کر دیں، یہ الفاظ پنچ کر دیں. کون سا جو آپ نے ابھی بولے تھے؟ میں مودی کا نہیں جی، یہ دوسرے جو آپ نے بات کی تھی. کون سے؟ میزائل والا؟ جی ہاں، چلیں میزائل کی حد تک تو ٹھیک ہے، چلیں، لیکن جی کون جائے گا؟ کوئی تو جائے گا میزائل پہ. دیکھیں جی بات یہ ہے نا، میں تو آپ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو یہاں چلائیں. آپ یقین کریں ٹرمپ بھی پریشان ہے. آپ نے دیکھیں ٹرمپ صاحب نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اس کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا جتنی اس کی نیکی کی گئی. نیکی تو دنیا کرتی ہے، اس کی ہم کیا کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھو پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، اس کو خود یقین نہیں آ رہا تھا. پھر کہہ رہا ہے کہ پی ایم پاکستان بالکل خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو میں نے 30 سے 50 لاکھ زندگیاں بچائی، اس کو خود یقین نہیں آ رہا تھا. ہم نے اس کو نوبل پرائز کے لیے بھی یہاں سے مطلب ریکمنڈ کیا، اگین اس کو ریکمنڈ کیا گیا. میں تو آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یہاں چلائیں. یقین کریں دنیا میں تو اتنا ابھی ان کا جو ہے نا وہ مطلب عاشق بن گیا ہوں پی ایم صاحب کا ان اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ ویڈیو یہاں چلائیں، بار بار چلائیں. وہ کیسے برٹن کے پی ایم کو ایسے جو ہے وہ انگوٹھا مارتے ہیں، کیسے یہ ایک لیول آپ دیکھیں کانفیڈنس ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے مسائل ہیں، ہم اپنے ملک کو بھی دیکھیں. افغانستان وہی تھا جس کے لیے ہم نے اپنی پاکستان اپنے ملک کا جو ہے وہ امن جو ہے داؤ پہ لگایا. آج وہ افغانستان ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اور میں تو پی ایم صاحب اپنے ڈپٹی پی ایم صاحب سے یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے افغانستان سے بات کرنی ہے تو آپ اس کو لیڈ کریں، خواجہ آصف کو نہ بھیجیں. کم از کم خواجہ آصف آپ کو لڑا دے گا کہیں نہ کہیں. آپ ڈیلی اس کی اسٹیٹمنٹ تو سنیں. بھائی یہاں تو آپ بھڑکیں مارتے ہیں، جب آپ قطر میں گئے تو آپ اپنا چہرہ دیکھیں، پھر آپ جب ٹرکی گئے ہیں تو اپنا چہرہ دیکھیں. تو میں کہتا ہوں کہ ڈار صاحب ایک نرم لہجے دھیمے لہجے سے بات کرتے ہیں، ان کو لیڈ کرنا چاہیے بجائے کہ خواجہ آصف جائے. ہم پہلے ہی انڈیا سے جو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے نہ ہو کہ دوسری بارڈر پہ پھر ہمارا جو ہے وہ آپ کی دوبارہ جنگ چھڑ جائے ان لوگوں سے جن لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا ہے کتنے سالوں سے. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ افغانستان جیسا ملک، جیسے ابھی ہمارے ایک سینیٹر نے کہا کہ چھوٹا سا ملک ہے، ایک دن میں ہماری آرمی نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ ان کی ہوا نکل گئی ہے. آپ کرکٹ میں جائیں، ان کے جو کرکٹرز ہیں وہ دبئی میں ایسے فیل کر جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے. ان کا جو بندہ اٹھتا ہے اس کا پاکستان پہ بڑا جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے، اس پہ غصہ دکھاتے ہیں. آپ ان کے کرکٹرز راشد خان کو دیکھیں، کوئی اور کرکٹر لڑتے ہیں ہمارے پاکستانی کرکٹر سے. او بھائی آپ پشاور میں ہمارے کلبو میں آ کے کرکٹ کھیلیں، صرف کس پہ؟ انڈیا کے سپورٹ پہ. وہ انڈیا کے سپورٹ پہ ہمارے ملک کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہ تو لازمی ہے، دیکھیں جی یہ ملک ہے نا، ہماری آرمی ہے، ہمارے ادارے ہیں تو وہی اس کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے 1-2 دن میں ایسا جواب دیا کہ وہ منتیں کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کی میں مذمت کرتا ہوں جب اس نے ٹرکی سے واپسی پہ کہا جی دے وہ ہم سے ہماری باتیں جو نہیں مان رہے افغان. یہ بات کرنے کی ہے؟ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں آپ. افغانستان کون ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کہہ رہا تھا رحمان صاحب کہ ایک دن بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر پایا جب پاکستانی افواج نے اس کو جواب دیا.
تو ایسی باتیں کر کے اپنے اداروں کو آپ ڈیمورلائز کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے انٹرویوز پہ بھی پابندی لگنی چاہیے. گیا تھا نا مہدی حسن کو انٹرویو دیا, وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پاکستان میں کسی جو ہے چودھری کے گروپ بیٹھا ہوا ہے ٹی وی چینل پہ, تو کیا مہدی حسن نے اس کا حشر کیا. بات چیزیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بجائے جس پہ ملک کی عزت اور وقار کا ماحول ہو, اس میں آپ کو ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ہر مرتبہ بولنا کو اچھا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سجرانی صاحب تھے, جب ہماری یہ بہن بیٹھی ہے, آگے ہماری بہن میڈم زرقا بیٹھی ہے, جب نیشنل اسمبلی جوائنٹ سیشن میں اس نے ہماری دونوں بار اتنا کھلائیں کہ یہ بات نہ کر پائے. یہ جنگ لڑا دے گا ہمیں افغانستان سے. میں آتا ہوں جی, ریسنٹلی ابھی جو ہے باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے سر. میں آتا 5 منٹ, یہی تو بات ہے. ہم 23 لوگ ممبر ہیں منظور صاحب, 23 ہم ممبرس ہیں. لارجسٹ اپوزیشن ماشاءاللہ سر, آپ بڑے سلجھے ہوئے بڑے پیارے دوست ہو, آپ پیارے دوست ہو ہمارے. میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باقی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی صرف تھوڑا موقع مل جائے. میں آ رہا ہوں آپ کے لیے, ہمارا دل آج باغ باغ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. نہیں سر, ماشاءاللہ تو آپ کو دیکھا ہے, یقین کریں آج ڈنر نہیں کریں گے. ہمیں خوشی سے, کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ کوئی اور آئے گا اور ہمارے بازو پھر آج مسل پل ہو جائیں گے احتجاج کرتے کرتے. ہم تو خوشی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے, آپ اور ہم تو ساتھی ہیں دکھ سکھ کے. آپ کو یاد ہوگا 2018 سے آپ کی جماعت ہماری جماعت ساتھ. یہ وقت ہے کبھی کبھی چیزیں آ جاتی ہیں, کوئی کبھی اوپر بیٹھتا ہے, کوئی نیچے بیٹھتا ہے, یہ چیزیں چلتی رہتی. مجھے افسوس ہوا ہماری ایک کولیگ پہ, اس نے آئین کا بک نکالا, رولز اور ریگولیشن کا بک نکالا. کاش وہ رولز اور ریگولیشن وہ 2018 سے لے کے اپریل 2022 تک جب ہماری گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی تھے, اس وقت وہ رول دکھاتی تو اچھا نہیں ہوتا. دکھ ہوتا ہے, یہ افسوس. دیکھیں بات یہ ہے, احتجاج بھی ہاؤس میں ہوتا ہے, میں بس کہاں جاتے ہیں, بولنے میں نہیں دیا جاتا. لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہیں, ابھی تو ہمارا پارلیمانی لیڈر صاحب بھی اٹھ گئے. اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, ہم تو یتیم ہو گئے ہیں. ٹائم ہمیں کون لے کے دے؟ یہ آپ کی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. تو ہماری وہ بہن کو بڑا غصہ, پہلے اس نے غصہ دکھایا, ہم جی بناتے ہیں, ہم جی توڑتے ہیں. بالکل آپ بناتے ہیں, آپ توڑتے ہیں, آپ سے ضد بازی نہیں ہے. لیکن اب ہسٹری کو یاد کریں, جب 2018 میں آپ کے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو آپ کے 5 MNAs تھے. جب 2024 کے الیکشن ہوئے تو آپ کا 1 MNA ہے ابھی, وہ ایک ہی منسٹر. حقیقت ہے, جو ہم بھی تھے, ہم بھی کم ہو گئے. سر یہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا یہ تو وقت بدلتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ہم اور ادھر. آپ آئے, بالکل سر, 2021 میں ہم اور آپ جب سینیٹر بنے تو اس وقت 12 سینیٹر تھے, آج 4 سینیٹر ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا کون بناتا ہے کون توڑتا ہے. کم تم بھی آگے ہو کیا؟ 5 کون سا؟ 5واں خود ہی نہیں مانتا. پلیز سر آپ شیئر کے ساتھ بات کریں. یہ ظالم میں بیچ میں بولا نا. تو بات یہ ہے چیئرمین صاحب, حقیقت ہم بھائی ہیں سب آپس میں, یہ فیملی ہے. ابھی مطلب ہماری تھوڑی سی ایسے کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہے پی ٹی آئی سے, جس کی مطلب کوئی تدارک نہیں ہوتا. جو بندہ اٹھتا ہے گھر میں ناشتہ نہیں ملتا, غصہ پی ٹی آئی پہ. کہاں جائیں ہم؟ جائیں ہم پہ, ہم گھر میں غصہ, یہاں غصہ دیکھ دیکھ کے ہم پاگل ہو گئے, دماغ ہمارے خشک ہو گئے. آپ ان کو منع کریں. کاغذ ہے, چلیں بھائی, اگر اسٹاف نہیں تو ہم ان کو یہاں سے جمع کر کے باہر پھینگیں. تکلیف نہ اٹھائیں اتنی. دور کی بات ہے, دور کی بات ہے. میں 2 منٹ بجی, 2 منٹ, 1 منٹ. میں پہلے بھی یہاں آیا, میں میرے خیال میں پی پی کا کوئی دوست نہیں بولے گا. میں ڈاٹ صاحب کے ایک بس لائٹر بورڈ پہ ایک چیز جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پی پی ابھی تک آن بورڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ. ان کی سی کی میٹنگ 6 تاریخ کو ہے, 6 کو وہ ایسے ہی ہے نا وقار صاحب, کیونکہ مجھے پتا یہ بھائی ہیں یہ نہیں بول پائیں گے, ان کی مجبوری ہے. میں ان کی جو ہے ترجمانی کرتا ہوں. 6 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہے سی کی. لیکن جب ترمیم آئے گی تو مجھے ایک بات اچھی لگی سر. دیکھیں باقی لوگوں نے بھی بولنا ہے سر, باقی لوگوں نے بھی بولنا ہے سر. ڈاٹ صاحب نے ایک بات زبردست کی کہ اس ہاؤس میں لے ہوگی, سب ڈسکس کریں گے. ڈاٹ صاحب لازمی ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے وہ لاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن ہم نے بھی نہیں پڑھے تھے 3 سال 8 مہینے میں. ہمارے پاس آپ کو یاد ہے نا ایک فائنانس منسٹر بنا تھا پہلے, وہ بھی ایسے آستین اوپر کر کے ایسے نہیں جاؤں گا IMF کی طرف. اس نے اعلان کر دیا کہ میں 1 کروڑ جو ہے نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ, وہ بھی تھا 50 لاکھ گھر. اسد عمر صاحب وہ اتنے بڑے لیڈر, وہ ایک دن بیچارہ برداشت نہیں کر پا, دوبارہ ہماری لیڈرشپ کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لیڈر آتے ہیں پارٹیز میں, باتیں کرتے ہیں. اچھی بات ہے جب آپ کی امینڈمنٹ کوئی بھی آتی ہے, سب دوستوں کو موقع ملنا چاہیے, سب یہاں بات کریں اپنی, کیونکہ کافی چیزیں ہیں.
ہمیں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، لیکن جو بھی چیزیں ہیں میجارٹی ہے آپ ویسے بھی کرا لیں گے، لیکن کافی ایسی بھی چیزیں ہیں. میں آپ کو آدھا منٹ دیکھیں سر 10 منٹ ہو گئے ہیں، باقی دوستوں نے بھی بولنا. ایک ایسا ایشو ہے جو سب صوبوں کا ہے. کامل علی آغا صاحب اٹھ گئے ہیں ہمارے اکانومک افیئر کمیٹی کا. میں ڈار صاحب سے پھر اگین جو ہے نا وہ ایک التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں آپ لوگ ایڈ کیجئے گا. کامل علی آغا صاحب آپ کے اتحادی ہیں، ہدایت اللہ صاحب آپ کے اتحادی ہیں، بہن ہم یہ ممبر ہیں اکانومک افیئر کمیٹی. یقین کریں جتنی وائیولیشن پیپرا کے بائیلاز کی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، آپ کی سوچ ہے، سوائے وفاق میں نہیں. وفاق میں پیپرا اس پہ عمل کرتا ہے چاروں صوبوں. پنجاب 90% اس وقت بھی پیپرا نے اناؤنس کیا کہ ای پیڈ پہ آ جائیں سب. پنجاب 90% آیا ہے، 3 صوبے اس کو سوچتے ہی نہیں. کے پی تھوڑا بہت، سندھ میں تو سیپرا پی ایم کی بات نہیں مانتا. اور یقین کریں اتنی، بلوچستان تو چین کو مانتا ہی نہیں. اتنی اللیگل ٹینڈرنگ ہوگی. یہ ہمارے پیسے ہیں. خدا کے واسطے ان کو پیپرا کے کنٹرول میں لائیں، پیپرا کے انڈر میں لائیں. آپ یقین کریں سندھ میں آ جائیں، سندھ میں 90% پیمنٹ ایک کمپنی لیتی ہے. ایک کمپنی، ہائی ویز، اریگیشن، سمجھے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا کسی پہ بھی ای پیڈ پہ ذکر نہیں ہے. آپ بلوچستان میں چاہیں کچھ بھی نہیں. آپ وہ کے پی میں جو نیا پاکستان ہے، جو ابھی ہمارے سی ایم صاحب گئے ہیں، ہمارے وقار صاحب بیٹھے ہیں، ہماری ڈسکس ہوئی ہے اے ڈی پی کے پروجیکٹ میں. آپ وہاں دیکھیں کیا اثر ہو رہا ہے. خدا کے واسطے ان سارے صوبوں کو پیپرا کے انڈر میں لائیں، یہ قانون سازی عمل کریں، ملک کے پیسے بچائیں، کرپشن بچائیں. تھینک یو سر. بالکل بڑی تباہی ہو رہی ہے. ایک دو میں ابرو صاحب دیکھیں آپ کو فل ٹائم دیا، باقی دوست بھی ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں. صرف آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کو بھی موقع دیا، آپ کے دوستوں کو بھی دیا، اب باقیوں کو بھی آپ موقع دیں. یہاں سے کسی نے بھی بات نہیں کی، یہاں سے میں نے کسی کو بھی موقع نہیں دیا، کسی نے بات نہیں کی. ایک چیز 10 سیکنڈ آخری، بس اس کے بعد نہیں ہے تباہی. مطلب یہ تو میں 8 منٹ کے بعد ہی سن رہا ہوں، آدھا سیکنڈ 1 سیکنڈ. دیکھیں ابرو صاحب سب نے بات کرنی ہے جی سر. اس میں آدھا منٹ آپ بول رہے ہیں تو 10 سیکنڈ میں. نہیں، وہ تو آپ خود اس طرح بات کرنا چاہ رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کر کے بیٹھ جائیں. 12 منٹ ہو گئے، باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے. ابرو صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پورے پاکستان میں پاک پی ڈبلیو ڈی ختم ہو گیا پورے پاکستان میں. میں اسی پیپرا کے یہ آج اجلاس ختم نہیں ہوگا، اجلاس چلے گا، آپ کو پھر موقع ملے گا. ابرو صاحب آپ دوبارہ پھر موقع آپ کو انشاءاللہ دیں گے. ابھی میں نے ذکر کیا، آپ نے وہاں سے بولا مجھے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا سر کہ آپ باقی دوستوں کو بھی بولنے دیں. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہے، آدھا منٹ بولنے دیں. تو پھر بات وہی ہو جائے گی. دیکھیں ابرو صاحب باقیوں نے بھی بات کرنی ہے، سمیٹنا بھی ہے. دیکھیں مطلب اگر 13 منٹ بولنے دینا، آدھا منٹ مانگ رہے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر کوئی حکومت کا بندہ بولے گا تو اس میں آپ ایسے ہی بولیں گے. دیکھیں یہ پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ مطلب غلط ہے، یہ غلط. ہم اپنے کوئی